ذوالحجۃ الحرام یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ ارشاد فرمایا۔ اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فجر میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور جو شخص ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، دن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارے، تو اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 969 نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی زیادہ اس ماہ مبارک کے 10 ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر جہاد پر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی اپنا جان اور اپنی مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کے سوا جو بھی عبادت ہے وہ ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 758 ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے۔ فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر شب کا قیام جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بڑے برکت والے ہیں، اور جس قدر ہو سکے ان 10 دنوں میں اور ان کی مبارک راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے، اور خاص طور پر حجاج کرام جو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بابرکت ایام ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ان 10 دن کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو ذوالحجۃ الحرام میں خاص طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ تا دم مرگ رب کریم ہمیں اپنے ذکر کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین۔